اب وہ جو نمازی بھائی ہیں، وہ جو قرآن کے قاری ہیں، وہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں پر توفیق عطا فرمائی۔ اب اس نے خود تو یہ پسند کیا، خود پسند کیا، اس لیے تو یہ نماز پڑھنے آیا ہے، اس لیے تو اس نے قرآن کھولا ہے، اس لیے تو یہ رب کے حضور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ یار میں نے اپنے لیے یہ چیزیں پسند کی، یار میرا بھائی پیچھے نہ رہ جائے، اس پر بھی کوشش کرے کہ رے بھائی اگر اس تین چیزوں سے تو غافل ہو رہا تو پھر ہو سکتا ہے تیری قبر روشن ہونے کی بجائے اندھیر گھب میں تبدیل ہو جائے۔ ہر بندہ کوشش کرے گی، اللہ تعالیٰ نے مجھے داڑھی کی توفیق دی ہے تو وہ دوسروں پر بھی کوشش کرے کہ میرا بھائی پیچھے نہ رہ جائے۔ جس طرح میرے دل میں حضور کی محبت ہے، اس کے دل میں بھی حضور کا عشق ہونا چاہیے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سن کر پڑھ کر میرے آنکھوں میں حضور کی محبت کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں، میرے بھائی کی آنکھوں میں بھی یہی تڑپ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ جو بھائی اپنے لیے پسند کیا جائے یہی دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، فرمایا وہ کامل مومن ہے۔ اور اس پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا ہرگز ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنا محبوب راہ، اپنا محبوب مال، محبوب چیز راہ خدا میں نہ دیتے۔ اپنا محبوب جو اپنے کو پسند ہو، بڑا اوکھا ہوتا ہے، بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ اپنا محبوب مال، اپنی محبوب چیز جو اپنے آپ کو دل کو لگی ہو، پسند ہو، اور وہی کسی کو دے دی، وہی رب کی بارگاہ میں دے دی۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے چونکہ ہماری فیلڈ یہ ہے، مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، یہ وہ سلسلہ سارا۔ لیکن وہ جو سب سے نکھٹو بچہ ہوتا ہے نا جی، جس نے جناب والا ناسوں میں توں دیا ہوتا ہے گھر میں، اس کو مدرسے کے لیے بھیج دیتے۔